یہ پاکستان کا سب سے مشہور لیڈر ہے اور یہ اتنا پاپولر ہے دوستوں پاکستان میں کہ ہی از مور پاپولر دین محمد علی جناح۔ کبھی کبھی تاریخ خود کو دہراتی ہے، لیکن جب وہ دہراتی ہے تو اس کا انجام وہی نہیں ہوتا۔ پاکستان اور انڈیا دو ہمسائے، دو ایٹمی طاقتیں، دو نظمی ریاستیں جن کی دشمنی تاریخی صفحات پر خون سے لکھی گئی ہیں، مگر آج ایک سوال پوری قوم کے ذہن میں ہوگا، اور اگر جنگ ہوتی ہے تو قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ کون وہ شخص ہوگا جو پاکستان کو تباہی کے دہانے سے کھینچ کر لائے گا؟ اور اکثریت لوگوں کا جواب ایک ہی ہے: عمران خان۔ مگر ایسا کیوں؟ عمران خان ہی کیوں؟ میں اس ویڈیو میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں گی۔ ایک شخص ہے جس کو آپ نے تصور کرنا ہے کہ جس کے ہاتھ میں نہ کوئی توپ ہے نہ ٹینک، لیکن انڈیا جیسے ملک کے دماغ میں اس کا خوف بسا ہوا ہے۔ یہ جو بندہ ہے نا، یہ پاکستان کا سب سے مشہور لیڈر ہے اور یہ اتنا پاپولر ہے دوستوں پاکستان میں کہ ہی از مور پاپولر دین محمد علی جناح۔ پاکستان میں کوئی بھی لیڈر، مطلب ذوالفقار علی بھٹو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، یہ اتنا پاپولر ہے۔ پر یہ انفارچونیٹلی بندہ جیل میں ہے، فارچونیٹلی فار اس، انفارچونیٹلی فار پاکستان، ہی از ان جیل۔ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ اس آدمی کا نام ہے عمران خان نیازی۔ یہ صرف سیاست نہیں ہے، یہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ پاکستان کے عوام کیا وہ چہیتا رہنما جس کا نام سن کر دہلی کے علاقوں میں خاموشی چھا جاتی ہے؟ عمران خان۔ یہ ایک لیڈر، ایک کرکٹر، بھارت کے لیے خطرہ بھی، مگر کیوں؟ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد دونوں ممالک میں کم از کم 3 باقاعدہ جنگیں ہو چکی ہیں، جس نے دشمنی کو اور گہرا کر دیا۔ اب ان ممالک کے پاس وہ ساری طاقتیں موجود ہیں جسے ایٹمی طاقتیں کہا جاتا ہے، اور ایسی چنگاری جو پوری دنیا کو جلا کر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ جنگ کا امکان کبھی بھی ان دونوں ممالک کے درمیان زیرو نہیں رہا۔ ہر ایک حملے نے نئی چنگاری کو پیدا کیا، مگر سوال وہی ہے کہ جنگ ہو جائے تو قیادت کیسی ہو؟ عمران خان نے کشمیر پر خاموشی توڑی، انڈیا کی سرکار مودی پر کھل کر تنقید کی، اور دنیا کو بتایا کہ پاکستان امن چاہتا ہے، کمزوری نہیں۔ یہ پاکستان کے اندر وہ لوگ بستے ہیں جن کا دین ایک طرف تو کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل، ایک طرف تو ہمارا اللہ قرآن میں ہمیں یہ حکم دیتا ہے انسانی جان کی اتنی قدر ہے۔ اس قوم کے اوپر جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی اور جو آپ کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ جی مجھے اگر ہندوستان کی پارلیمنٹ حکم کرے گی تو میں آزاد کشمیر کو فتح کر لوں گا، میں آپ دونوں کے لیے پیغام دیتا ہوں، یہ غلطی جس دن آپ نے کی، ایک تو حماقت کر بیٹھے ہو 5 اگست کشمیر میں، یہ آپ نے غلطی کی۔ یہ یاد رکھنا کہ یہاں 20 کروڑ پاکستانی جو رہتے ہیں، یہ بچہ آخری سانس تک لڑنے والا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک لیڈر محض ایک سیاستدان نہیں رہتا بلکہ قوم کی آواز بن جاتا ہے۔ یہ 2019 کا اقوام متحدہ کا اجلاس، ایک پاکستانی لیڈر نے عالمی سٹیج پر کھڑے ہو کر وہ بات کی جو بھارتی قیادت کے چہروں کا رخ بدل گئی۔ یہ پہلی بار جب کسی نے مودی کو دنیا کے سامنے نسل پرست، مسلمانوں کو دشمن کہا، اور وہ بھی کھلے عام۔ یہ پاکستان کو بدل دے گا، یہ سچ بولتا ہے۔ Then, Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? What do you think the impact will have on people of Kashmir? What do you think they will think? The way they have been boxed in their houses, treated like worse than animals, no rights. Thousands of all the political leadership has been arrested, taken out of Kashmir. Even those Kashmiri leaders who were pro-India have been taken out. لیکن انڈیا کے لوگوں کو خوف صرف سچ سے نہیں تھا، خوف تھا اس سچ کے انداز سے، کیونکہ عمران خان صرف بات نہیں کرتا، وہ منظر بدل دیتا ہے، وہ الفاظ بولتا ہے جو لاکھوں دلوں کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ 5 اگست انڈیا نے کشمیر پر ظلم کی تاریخ کو پھر سے دہرایا، لیکن اس بار عمران خان خاموش نہیں رہا۔
اس نے صرف اقوام متحدہ میں تقریر نہیں کی، اس نے دنیا کے ضمیر کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں سچا ہوں، میں سچ کے لیے کھڑا ہوں گا، میں سچ کے لیے جان دے دوں گا، مجھے کوئی نہیں سچ سے ہٹا سکتا۔ یہ ہے ہمارا ایمان، اور یہ ایک چھوٹے سے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے۔ اس ایمان پہ میں چلتا ہوں۔ لیکن بھارت یعنی کہ مودی کو یہ سب الفاظ برے لگے، لیکن زیادہ یہ برا لگا کہ پاکستان کا ایک لیڈر، کرکٹر کی دنیا کا چیمپئن، اب سیاسی میدان میں بھی ہار ماننے کو تیار نہیں۔ President, there will be another Pulwama. And guess what? India will blame us. They're already blaming us. They're saying all this is happening because of Pakistan. One of their defense ministers said, there are 500 terrorists lined up on the border to go in. Why would Pakistan send 500 terrorists when there are 900,000 troops? What impact are they going to make? What will they do? Supposing a country 7 times smaller than its neighbor is faced with the choice. Either you surrender or you fight for your freedom till death. What will we do? I ask myself this question. And my belief is, La ilaha illallah, there is no God but one. And we will fight. یہ جنگ صرف زمین یا ہتھیاروں کی نہیں، یہ جنگ ہے بیانی کی۔ ایک دعا ہے کہ جب مسلمانوں کو اپنے دشمن سے کسی قسم کا خطرہ محسوس ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد کو طلب کرے، دشمن سے نجات کے لیے، اس کے شر کو اس کی طرف سے ہٹا دینے کے لیے، اس کے مکر و فریب سے محفوظ رہنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے نبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی دعائیں سکھائی ہیں، جن میں سے ایک دعا میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت پر بھروسہ اور اس سے مدد کی درخواست کی جاتی ہے۔ السلام علیکہ یا